Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو کہ آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون، اور وہ پکار اٹھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرما دے گا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو عطا فرمایا انہیں اللہ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ حبشہ سے جو 70 عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، انہوں نے جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور پھر بہرحال وہ ایمان بھی لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرا دیا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جیسے حرام کو حلال کر لینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جس شے کو اللہ نے حلال کیا ہو اسے خود ساختہ طور پر حرام کر لینا بھی جائز نہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالا طیبا، جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تمہیں تمہاری غیر سنجیدہ قسموں پر نہیں پکڑے گا، وَلَئِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ان پر جو تم نے بڑے پختہ ارادے سے قسمیں اٹھائی ہیں، فَكَفَارَتُهُ، تو اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی تم ایسی قسم اٹھا بیٹھو تو اس کا کفارہ کیا ہے، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو ایسا کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یہ قسم کا کفارہ۔ او کسوتہم، یا انہیں لباس مہیا کر دو 10 لوگوں کو، او تحریر رقبت، یا ایک غلام کو آزاد کرا لو۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے، مال بیچنے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر وہ قسم کھانا ایسے چڑھ جاتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا قسمیں کھا رہے ہیں، بات بات پر قسم کھا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، بس اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھا دیتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اب مجھے 10 لوگوں کو اپنے درجے کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا انہیں لباس مہیا کرنا پڑے گا، یا مجھے ان کو ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی گفتگو میں کتنے محتاط ہو جائیں گے، ہم کتنا خیال کرنے لگیں گے، احتیاط کرنے لگیں گے کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی جس پر ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو یا جس پر ہمیں کفارہ دینا پڑے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے کہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، یا وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا وہ 10 لوگوں کو لباس دے سکتا ہے، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اسے چاہیے 3 دن روزہ رکھے، ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھا لو، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور بت اور فال کے تیر، 4 چیزوں کی بات ہے۔ یہ میں نے کیا تھا پہلے بھی 2 مرتبہ آپ سے، ہم دونوں آیات وہ پڑھ آئے ہیں جو شراب کی حرمت کی تدریج میں،
یعنی پہلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ شراب میں فائدے اور نقصان دونوں ہیں، لیکن فائدے کم اور نقصانات زیادہ۔ پھر اس سے اگلی بات سورہ نساء میں یہ آ گئی کہ تم نماز نہ پڑھا کرو اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو۔ اب یہ تیسری بات آ گئی، اور یہ فائنل حکم ہے شراب کی حرمت کا۔ 4 چیزوں کو فرمایا، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے جو آستانے بنا کر جہاں نظر و نیاز دی جاتی ہے اللہ کے سوا، والازلام اور فالوں کے تیر نکالنا، جو فال نکالا کرتے تھے مشرکین، وہ اس طرح سے نکالا کرتے تھے کہ 3 تیر لے لیتے تھے، ایک ہاں کا تیر، ایک نہیں کا تیر اور ایک خالی، ان تینوں کو ڈالتے تھے اور پھر کسی کام کا ارادہ کر لیتے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر ایک ہلا ڈلا کے ایک تیر اس میں سے نکال لیتے تھے۔ اگر ہاں کا تیر آتا تھا تو اس سے مراد دیتے تھے کہ اب یہ کام مجھے کر لینا چاہیے، اور اگر نہیں کا تیر آتا تو کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے منع ہو گیا، اور اگر وہ خالی تیر آتا تھا تو کہتے تھے کہ ابھی اس کو مجھے مؤخر کر لینا چاہیے، نہ میں اس کو کروں گا نہ اس کو چھوڑوں گا بلکہ ڈیلے کر لوں گا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ انہوں نے نکالا ہوا تھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ بکری کو درمیان میں رکھ کے چھوڑ دیتے تھے، اگر بکری دائیں جانب چلی جاتی تھی تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اگر بائیں جانب چلی جاتی تھی تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بکری سیدھی صراط مستقیم پر فائد رہتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ڈیلے کر دینا چاہیے اس کام۔ اب پتہ نہیں کہ ایسا ہوتا بھی تھا یا نہیں تھا، ورنہ اگر پاکستانیوں کے پاس ایسا کوئی طریقہ آ جاتا ہے استخارہ کرنے کا تو یہ جو کام کرنا چاہتے ہوتے بس دائیں یا بائیں طرف گھاس رکھ دیتے اور بکری کو چھوڑ دیتے اور کہتے اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا۔ بھائی ہم نے فال نہیں نکالنی، ہمیں اللہ نے اس کا جو طریقہ بتایا ہے کہ تم اگر اللہ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کے لیے کیا کرو، استخارہ کیا کرو، استخارہ کیا، اور اتنا آسان بنایا اس استخارے کو، یہ ہم نے اس کو مشکل کر دیا، یوں کرو، یہ خوشبوئیں لگاؤ اور فلاں کرو اور پھر بغیر کسی سے بات کیے سو جاؤ اور یہ کرو۔ بھائی استخارہ بڑا آسان ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جن اوقات میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں ان اوقات میں استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2 نوافل آپ نے صرف پڑھنا ہے، ایک دعا استخارے کی جو آپ نے پڑھنی، اور اس کے بعد کوئی پابندی نہیں، سونا، کسی سے کلام نہیں کرنا، صرف سونا ہے، اور کوئی فرض نہیں ہے کہ خواب ہی آئے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں، بس آپ نے 2 نوافل پڑھ لیے اور آپ نے اللہ سے دعا کر لی جو مسنون دعا ہے، تو گویا آپ نے اللہ سے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میرا علم کم ہے، آپ کا علم بڑا ہے، آپ کا علم لامحدود ہے، تو میں نہیں جانتا میرے لیے خیر کیا اور شر کیا ہے، یا اللہ میں آپ کے علم پر توکل کرتا ہوں، آپ کے علم پر بھروسہ کرتا ہوں، آپ جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ کر دیجیے۔ اللہ چاہے گا تو خواب میں کوئی اشارہ آ جائے گا، اللہ چاہے گا تو حالات ویسے پیدا کر دے گا کہ جو کام آپ کے لیے خیر ہو وہ آسان ہو جائے اور جو شر ہو وہ مشکل ہو جائے، خیر کو ممکن بنا دے گا، شر کو ناممکن بنا دے گا، یہ سب اللہ کے کر دے گا۔ بہت آسان، 2 نوافل پڑھنے آپ نے اور استخارہ کی دعا پڑھ لیجیے، بس اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے جب آپ کے پاس آپشنز موجود ہو اور آپ اس میں سے کوئی راستہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کریے۔ تو فرمایا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام اور بت اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، شیطان کی گندگیوں میں سے، فاجتنبوہ، ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض اور دشمنی ڈالیں۔ تم جوئے میں پیسے ہار جاؤ گے، اپنا سارا مال و متاع، اپنی ساری جمع پونجی جوئے میں ہار گئے، تو جو تمہاری ساری جمع پونجی لے اڑا ہے نا بغیر کوئی محنت کیے، اب اس کے خلاف تمہارے دل میں بغض اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تم نے شراب پی لی، تم اپنے حواس کھو بیٹھے، تمہیں محسوس نہیں ہو سکا کہ میں کس سے کیا بات کہہ رہا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہو سکا، تم اپنی اس شراب کے نشے میں اپنی ماں بہن بیٹی کو فرق بھول گئے۔
تم کیا بک رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تمہارے ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے شراب کے نشے۔ اس لیے شیطان ان دو ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے، شراب اور جوئے کو، تاکہ تم دونوں کے مابین، تمہارے مابین جو ہے وہ پھوٹ ڈلوا سکے، بغض ڈلوا سکے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں غافل کر دے، روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور جب یہ حکم آیا ہے تو آپ سلام پیش کریں گے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ کیسے انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں جام تھا اور اس جام سے پی رہا تھا اور بالکل جام ہونٹوں کے قریب لا چکا تھا اور صرف اسے یہ آواز آئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، وہی اس کے ہاتھوں سے وہ جام گرا اور گر کے ٹوٹ گیا اور شراب شراب ہوئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو یہ تو دو گھونٹ رہ گئے تو نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ سکتے ہیں۔ ایک صحابی ایسے تھے، یہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، انہوں نے سوچا کہ میں کچھ کاروبار کرتا ہوں، انہوں نے اپنی ساری جو جمع پونجی تھی اکٹھی کی، جو ایسٹس تھے وہ بیچے، سارا مال اکٹھا کیا، اس کے بعد یہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ سفر پہ گئے اور وہاں سے سارا مال تجارت بھر کے اونٹوں پہ لے آئے، بڑا قافلہ ہے اور اس پہ مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں مٹکے شراب کے، ساری جمع پونجی زندگی کی لگا کے شراب خریدی۔ اب جب لے کر واپس پہنچے، جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تھے تو کسی نے کہا ہاں بھائی کیا لائے ہو کنٹینروں میں بھر کے؟ شراب لایا، بہترین سب سے مہنگی شراب جو ممکن ہو سکتی تھی وہ لے کر آیا تاکہ یہاں بیچوں گا اور اس سے نفع کماؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اوہ تم سفر پہ تھے اور پیچھے سے جو ہے نا وہ حکم آ چکا کہ شراب تو اللہ نے حرام کر دی۔ اب اس نے اپنے قافلے کو وہیں روکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں شراب لے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا اللہ نے شراب حرام کر دی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو اسے ضائع کر دو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز اس بات کی توثیق کرتی ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی اور اس کو گلیوں میں بہا دیا جائے، ضائع کر دیا، اس بات پر کہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ کمپنسیٹ کرے گا۔ تو صحابی کے ایمان کا لیول یہ تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ابھی جا کر ضائع کر دیتا ہوں، اور ساری شراب انہوں نے بہا دی، ضائع کر دی، سب مٹکے کے مٹکے بھرے ہوئے ضائع کر دی۔ تو یہ ایمان کا درجہ ہے، اور یہ صرف ایک صحابی نے نہیں کیا، سب نے۔ روایات میں آتا ہے کہ شراب گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی ضائع ہو کر، نالیوں میں، گلیوں میں، جیسے کہ سیلاب آ جائے۔ جس شے کو اللہ نے حرام کر دیا ایک لمحہ سوچے بغیر اس کو چھوڑ دیا ہے، ختم کر دیا صحابہ نے، کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی، کچھ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اور بس جو حکم آ گیا وہ حکم۔ اور یہ بھی بہرحال آپ اس کو محسوس کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا یہ ثبوت ہے، وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے قبل آیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب جو ہے نا یہ ہمارا جو سسٹم ہے دین کا اس کے اندر فٹ نہیں بیٹھتی، تو اللہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، اللہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، بار بار سوال کرتے تھے۔ اور پھر بارہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ فقاہت بالکل درست تھی، حضرت عمر کی وہ رائے بالکل ٹھیک تھی کہ یہ شراب ہمارے اس دین کے سسٹم میں فٹ نہیں ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واحذروا، اور محتاط رہو، فإن تولیتم، پس اگر تم پھر گئے، فاعلموا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے کوئی گناہ ان پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اچھا اب ہوا یہ کہ سوال میں پیدا ہو گیا کہ جب حرمت کا حکم نازل ہوا پھر یہودیوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ اچھا آپ کل تک تو یہ شراب پی رہے تھے، کل تک تو آپ اسے جائز سمجھتے تھے، چلو آپ جو زندہ ہیں وہ تو توبہ کر لیں گے، آپ میں سے جو صحابہ فوت ہو گئے ہیں اور جو اپنی زندگی میں اسے استعمال کر لیا کرتے تھے ان کا اب اسٹیٹس کیا ہوگا؟
وہ کیسے کفارہ ادا کریں گے؟ تو فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے ان ایمان والوں پر جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ مزید اللہ کی نافرمانی سے بچے اور انہوں نے احسان کے درجے میں فائز ہوئے، یعنی اپنے اعمال کو درجہ احسان پر لے گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اس سے پہلے، حکم آنے سے پہلے جو کچھ تم کر چکے ہو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کسی چیز کے شکار کرنے کے ساتھ، تنالہ ایدیکم ورماحکم، اور پہنچے گی جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کرتے کون اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والا ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ اب جب تم حالت احرام میں ہوگے، شکار پرندے تمہارے پاس پاس گھومیں گے اور تمہیں لگے گا بس ہاتھ بڑھاؤں پکڑ، ٹھیک آزمائش ہے، اب یہ منع کیا گیا۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تو یہ موٹے تازے پٹیرے تمہارے آس پاس گھومیں گے، اور اللہ صرف دیکھنا یہ چاہ رہا ہے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والا اور اپنے ہاتھ کو روک لینے والا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فله عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کیا کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے مارا اسے تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو بدلہ ہے جیسا کہ اس نے مویشیوں میں سے مارا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا تم میں سے دو معتبر آدمی، حدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی جسے کعبہ تک پہنچانا ہوگا، جس جانور کو تم نے شکار کیا ہے اسی کے برابر تمہیں جانور قربانی کا پہنچانا پڑے گا۔ او کفارۃ طعام المساکین، یا اس کا کفارہ ہوگا مساکین کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیام، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے آبی شکار اور اس کا کھانا۔ متاع لکم وللسیارۃ، یہ فائدے کا ذریعہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا تم پر خشکی کا شکار جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنا دیا ہے کعبہ کو جو احترام کے لائق گھر ہے، قیاما للناس، لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو، والہدیہ، اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو، والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو۔ یعنی عرب کا بھی یہ دستور تھا کہ جن کو اللہ کے گھر میں لا کے ذبح کرنا ہوتا تھا، جو جانور مختص کر دیے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کے گلوں میں نشانیاں ڈال دیا کرتے تھے، اور پھر ان کے سامنے بڑی عزت سے پیش آتے تھے، ان جانوروں کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور رحیم، اور جان لو اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لا یستوی الخبیث والطیب، آپ ان سے کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت، خبیث کی کثرت بھلی کیوں نہ لگے۔ حرام کے 10 روپے اور حلال کا 1 روپیہ برابر نہیں ہو سکتا۔ حلال کا 1 حرام کے سینکڑوں ہزاروں سے بہتر ہے۔ حلال کی سوکھی حرام کی چوپڑی ہوئی سے بہتر ہے۔ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے،
یہ دنیا میں اللہ نے اصول بنایا. نیک لوگ چاہے قلت سے ہی کیوں نہ ہو اور کفر اور باطل چاہے کثرت سے ہی کیوں نہ ہو. بہرحال یہ کہ اس کفر کی کثرت یہ نیکوکاروں کی قلت کے اوپر غالب نہیں ہے، ان کے برابر نہیں. اللہ کے نزدیک وہ نیک لوگ، وہ ایمان والے لوگ چاہے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو نہ پوچھو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے لیے واضح کر دی جائیں تو تمہیں بری محسوس ہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے، سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے اس پر تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا. اب صحابہ بیٹھے، اب حج کی فرضیت کی بات آئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ یہ تو کہا ہے کہ حج فرض ہے، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ جس چیز کے پاس استطاعت ہو وہ ہر سال حج کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے پھر یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، اگر میری زبان سے ہاں نکل گیا، اگر میری زبان سے نکل گیا ہاں، تو پھر یہ حج کرنا تم پر ہر سال میں فرض ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو شریعت آ رہی ہے، ابھی تو احکامات آ رہے ہیں. اگر اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہو جائے گا، تو تم سوال پوچھ کیوں رہے ہو بھائی؟ تمہیں کہا کسی نے کہ ہر سال حج کرنا فرض؟ زندگی میں ایک مرتبہ اگر صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا. قد سألها من قبلكم، پوچھ چکی ہے ایسی باتیں تم سے پہلے بھی یہ قوم، ثم اصبحوا بها كافرين، پھر وہ ہو گئے ان کی وجہ سے کفر کرنے والے. یعنی سوال پوچھ پوچھ کر انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا معاملے کو کہ پھر خود اس پر عمل نہیں کر سکے. ما جعل الله من بحيرة، نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ کو، ولا صاحبة، اور نہ ہی صاحبہ کو، ولا وسیلة، اور نہ ہی وسیلہ کو، اور ولا حامل، اور نہ ہی حام کو. یہ اصل میں چند ایک نام بنائے ہوئے تھے مشرکین نے، اور اپنی بڑی مقدس ہستیوں ان کو قرار دیا ہوا تھا، اور ان کو چومتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ان سے بڑی توقعات وابستہ کرتے تھے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں. یہ ان کی جو نام ہے نا، ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل رکھنے والے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب دین سے کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قالوا، یہ کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، بھلا ہی کہ ان کے باپ دادوں کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو، وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری ہے اپنی جانوں کی، لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو گمراہ ہوا ہے. اذا اهتدیتم، جبکہ تم خود ہدایت کرو. الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی کا معاملہ تمہارے درمیان ایسے ہوگا. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، وصیت کرتے وقت دو معتبر شخص تم میں سے وہاں موجود ہوں، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو ہوں تمہارے غیروں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور پھر تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو روکو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ ان ارتبتم، تو وہ قسم اٹھائے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری به ثمنا، کہ ہم اس گواہی کے حوالے سے کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، ولو کان ذا قربا، اور اگرچہ کوئی قرابتدار ہو، ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، انا اذا لمن الآثمین، ورنہ اس صورت میں بلا شبہ گناہ گاروں میں ہو جائیں گے. فإن أثر على أنهما استحقا إثما، اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے، فآخران
यक़ूमानि मक़ामहुमा, तो दो और खड़े हो जाएं उनकी जगह पर, मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलियान, उनमें से जिनका हक मारा गया है और वो मैयत के करीबतर हों, वयुक़सिमानि बिल्लाह, फिर वो अल्लाह की कसम उठाएं, लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा, यकीनन हमारी गवाही ज्यादा ठीक है इन दो की गवाही से, वमा अतदैना, और हमने ज्यादती नहीं की, इन्ना इज़न लमिन ज़ालिमीन, बेशक इस सूरत में हम जालिमों में से हो जाएंगे, ज़ालिका अदना अन यातू बिश्शहादति अला वजहिहा, ये इसके ज्यादा करीब है कि लोग उसकी सही सूरत गवाही दें, औ यखाफू, या फिर वो डरे, अन तुरद्दा अयमानुम बअदा अयमानिहिम, कि कस्में उनकी कस्मों के बाद लौटाई जा सकती हैं, वत्तक़ुल्लाह वस्माऊ, और बचते रहो अल्लाह की नाफरमानी से और सुनते रहो, अल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। यौम यजमउल्लाहु रुसूल, जिस दिन अल्लाह तमाम रसूलों को जमा फरमाएगा, फयक़ूल, और फिर अल्लाह पूछेगा, माज़ा उजिब्तुम, क्या जवाब मिला तुम्हें तुम्हारी कौमों की तरफ से? क़ालू, रसूल अर्ज़ करेंगे, ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक आप ही तमाम राज़ों के जानने वाले हैं। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब कहा, जब फरमाएंगे अल्लाह, ए मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, उस्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक, और याद करो मेरी इस नेमत को जो तुम पर हुई और तुम्हारी वालिदा पर, इस अय्यदतुका बिरूहिल कुदस, जब मैंने तुम्हारी रूहुल कुदस से मदद की, तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, तुम गुफ्तगू करते थे लोगों से माँ की गोद में, और तुम गुफ्तगू करोगे उधेड़ उमरी में। ये मैं पहले वादे कर चुका हूँ कि कहलन के लफ्ज़ का मतलब क्या है, उधेड़ उमरी में तुम गुफ्तगू करोगे, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ये उधेड़ उमरी की वक्त आने से पहले दुनिया से उठा लिए गए। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे, तो उस वक्त फिर वो जब उधेड़ उमरी में पहुंचेंगे, तभी लोगों से अल्लाह के दीन की बात कर रहे होंगे। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और मैंने सिखाई तुम्हें किताब और हिकमत यानी तौरात और इंजील। वइज़ तख़लुक़ु मिनत तीन कहय्यतित तैर बिइज़नी, और तुम गारे से एक परिंदे की सूरत बनाते थे मेरे हुक्म से, फतनफुखु फीहा, फिर तुम उसमें फूंक मारते थे, फतकूनु तैरन बिइज़नी, तो वो एक मेरे हुक्म से यानी अल्लाह के हुक्म से वो उड़ता हुआ परिंदा हो जाता था। वतुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़नी, और तुम मादरजात अंधे और कोढ़ी को के मरीज को ठीक कर देते थे मेरे हुक्म से। वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़नी, और तुम मुर्दे को मेरे हुक्म से जिंदा कर देते थे। वइज़ कफ़फ़तु बनी इसराईल अन्का, और मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया था। इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात, जब उनके पास आए थे वाज़ेह निशानियां लेकर। फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो कहने लगे उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया था, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये नहीं है मगर खुला जादू है। वइज़ अवहयतु इलल हवारियीन, और जब मैंने दिल में डाल दिया था हवारियों के, अन आमिनु बी व बिरसूली, ये ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर। क़ालू आमन्ना, उन्होंने कहा ईमान लाए। वशहद बि अन्नना मुस्लिमून, और अल्लाह आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं, हम फरमा बरदार हैं, हम सर झुकाने वाले हैं। इस क़ालल हवारियून, और याद करो जब कहा था हवारियों ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, हल यस्ततीउ रब्बुक, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है, अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि हमारे ऊपर एक दस्तरखान उतारे आसमान से। ये है माइदा का लफ्ज़, इसके सूरत का नाम भी। क़ालतुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। अब यहाँ दो बातें नोट करनी है। पहली बात तो ये कि इसका मतलब है हवारी जो थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले थे, वो सही अकीदे पर थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं समझते थे, तभी वो ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि हमसे हमारे ऊपर दस्तरखान उतार। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह खुदा नहीं मानते थे, ठीक। और ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें जवाब दे रहे हैं कि भाई अल्लाह की कुदरत का इम्तिहान ना लो, ये रिस्क सारा जो तुम्हें मिल रहा है अल्लाह ही अता फरमा रहा है। हम भी असल में ये करते हैं कि हम अल्लाह का इम्तिहान लेने लग जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं अल्लाह ऐसे करता है कि नहीं करता, तो अल्लाह का इम्तिहान नहीं लेना, अल्लाह पे यकीन रखना है। और हवारियों ने कहा, नुरीदु अन नाकुला मिन्हा, हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं।
وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ونعلم اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ آپ نے سچ کہا تھا ہم سے ونکون علیہ من الشاہدین اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں قال عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اللہم ربنا اے اللہ اے ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا موقع ہو جائے ہم میں سے اولین اور آخرین کے لیے ایک بڑی خوشی ہوگی ہمارے لیے اگر اللہ ہم پر دسترخوان اتار دے وآیۃ منک اور ایک نشانی بن جائے یا اللہ آپ کی طرف سے ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما انت خیر الرازقین اور تو ہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم بلا شبہ میں اس پر تمہیں نازل کرنے والا ہوں ومن یکفر بعد منکم اور پھر جس نے اس کے بعد بھی تم میں سے کفر کیا فانی اعذبه عذابا بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا لا اعذبه احد من العالمین جیسا عذاب میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں تمہیں بیٹھے بٹھائے تم پر دسترخوان اترے گا اس میں تو اسے تم کھاؤ گے بغیر کسی محنت کے تم یہ سب کچھ حاصل کر لو گے لیکن اگر اس کے بعد بھی تم نے کفر کیا تو بڑا زبردست عذاب ہوگا تمہیں جیسا کبھی کسی کو نہیں ہوا ہوگا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دسترخوان جو مائدہ آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی تھی اور اس میں گوشت تھا اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت بھی نہیں کریں گے اور نہ اس میں سے ذخیرہ کریں گے جمع نہیں کریں گے اس کو میں جب بتایا کہ اللہ نے اگلے وقت کے لیے دسترخوان کیوں اتار دینا ہے تو پھر تمہیں اگلے وقت کے لیے جمع کرنے کی کوئی ضرورت اور اگر تم اگلے وقت کے لیے کچھ جمع کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ پہ یقین نہیں تم کہہ رہے ہو یہ اس دفعہ تو آ گیا پتہ نہیں اگلی دفعہ آتا ہے کہ نہیں آتا یہ بے یقینی کہنا اس لیے نہ یہ خیانت کریں گے اور نہ یہ ذخیرہ کریں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے اس میں خیانت بھی کی یعنی جو غیر مستحقین تھے ان کو بھی اس میں سے دیا اور اس کے میں سے ذخیرہ بھی کرنا شروع ہو گئے جب فالتو بچتا تھا اس کو جمع کر کے رکھنا شروع ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ساری اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن سب کے سامنے گنوایا میں نے آپ پر کیا 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 نعمتیں کی آپ کو کیا کیا معجزات دیے کیا کیا آپ کو فضیلتیں دی یہ سارے احسان یاد کروا کے پھر اللہ ایک سوال پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر یہ آپ نے کہا تھا ان سے قال عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک یا اللہ آپ پاک ہیں ما یکون لی میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے حق نہیں ہے ان کنت قلته فقد علمته اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یا اللہ آپ کے علم میں ہوتی نا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ایسی دعوت دیا ہے تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں ہے ولا اعلم ما فی نفسی اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے انک انت علام الغیوب بے شک آپ ہی رازوں کے خوب جاننے والے ہیں ما قلت لهم میں نے انہیں نہیں کہا تھا الا ما امرتنی بھی مگر وہی جس کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم میں نے انہیں کیا کہا تھا اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا كُنْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو ہی ان پر نگران تھا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور تو ہر چیز پر گواہ ہے ان تعذبهم بہت زبردست الفاظ آپ ذرا پوری سچویشن دوبارہ ذہن میں لیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ساری اپنی رحمتیں گنوائی اور کہا کہ میں نے یہ نعمتیں آپ کو دی تھی یہ فضیلتیں دی تھی یہ معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل دی پھر اللہ پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ آپ کو خدا بنا لیں آپ کی والدہ کو خدا بنا لیں کہیں گے نہیں اللہ میں نے ایسا نہیں کہا آپ بہتر جانتے ہیں میں نے انہیں آپ کی بندگی کی دعوت دی تھی اور میں جب تک ان میں موجود تھا تب تک تو مجھے پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں اور جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اب میرے پاس ان کا کوئی علم نہیں اب آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا اور کیا
من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ خوش ہو گیا، اور پھر اللہ نے اسے جنت کی وہ نعمتیں عطا فرما دیں کہ وہ بھی اللہ سے خوش ہو گیا، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرما دے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.